السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قوم کا ایک شعار ہوتا ہے اور وہ شعار اس قوم کی پہچان۔ مسلم قوم کا بھی ایک شعار ہے جس سے مسلم قوم اور اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ یہی وہ شعار ہے جو مسلمانوں کو دیگر اقوام و مذاہب کے درمیان فرق امتیاز کرتا ہے۔ بعض مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ داڑھی، عمامہ، جبہ، دستار ہی مسلمانوں کی پہچان ہے۔ نہیں، بعض قومیں عمامہ باندھتی ہیں اور بعض قومیں داڑیاں بھی رکھتی ہیں۔ صرف یہی چیزیں مسلم قوم کی پہچان نہیں ہیں، بلکہ مسلم قوم کی پہچان تو وہ ہے جو اللہ پاک نے مسلمانوں پر فرض کی ہے، جس کا ترک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اور آج بہت سارے مسلمان اپنے اسی مذہبی شعار سے غافل ہیں۔ آج مسلمان جس مذہبی شعار سے بہت زیادہ غافل ہیں وہ ہے نماز۔ نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا، استغفار اور رحمت ہے۔ اصطلاح شریعت میں صلاۃ سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کا وہ پاکیزہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی جن مخصوص افعال کو مخصوص اوقات میں ادا کرنے کی تلقین فرمائی، اسے عام الفاظ میں نماز کہتے ہیں۔ اصطلاح فقہ میں نماز ان اقوال اور افعال کا مجموعہ ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع اور سلام پر ختم ہوتا ہے۔ نماز جو مذہب اسلام کا شعار اور مسلمانوں کی پہچان ہے، آج اسی نماز کو چھوڑنا اور نماز سے غافل رہنا ایک عام عادت سی بن گئی ہے۔ نماز سے غفلت کا یہ عالم ہے کہ کون سی نماز کب ہے اس کا احساس ہی نہیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی تقریب برپا ہو تو اس تقریب میں جمع ہونے والوں کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں نماز نہ پڑھنے والوں کا مقام دوزخ بتایا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں نماز چھوڑنے والوں کا مقام دوزخ کے جنگل کی وادی غی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دوسری وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ غی جہنم کی ایسی وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حبہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز بھولے بیٹھے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نماز چھوڑنے والوں کا نہیں بلکہ نماز میں سستی کرنے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نماز کو دیر سے ادا کرنے پر ویل کا ذکر بیان ہوا ہے۔ ویل کیا ہے؟ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی شدید گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں گے، اور یہ وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نماز سے غافل ہو کر سستی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان کے یعنی اہل کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور جو فرض نماز چھوڑ کر سوتا رہتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ بتاتی ہوں۔
کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے گاؤں کے پاس سے ہوا جو بڑا ہی سرسبز و شاداب تھا۔ ہر طرف ہریالی اور ہرے بھرے درخت تھے، بڑی ہی شفاف ندیاں بہہ رہی تھیں، اور اس گاؤں کے باشندے ایک اونچے مقام پر جمع ہو کر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کر رہے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف فرما ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور آپ کی خدمت میں کئی قسم کے کھانے اور مشروبات پیش کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیکھا کہ ان کے اہل خانہ نہایت اطاعت شعار اور فرمانبردار ہیں، اور یہ بستی بہت ہی خوش حال اور قابل رشک بستی ہے۔ کچھ وقت گزار کر آپ آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 3 سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر دوبارہ اسی گاؤں کی طرف سے ہوا تو دیکھا کہ پورا گاؤں کھنڈر بن گیا ہے، سب کے سب ہلاک ہو چکے ہیں، اکثر کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں، ان کے عالیشان محلات ویران ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس عبرتناک منظر پر بڑا تعجب ہوا، اور آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، ان سے ایسا کیا عمل ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ سب ہلاک ہوئے اور ان کی بستی برباد ہوئی؟ کیا انہوں نے تجھے بھلا دیا تھا یا نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھیں؟ غیب سے ندا آئی، اے عیسیٰ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بے نمازی اس بستی سے گزرا اور اس نے یہاں کے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیا۔ اس کا منہ دھلنے کے بعد جو پانی ٹپک کر اس گاؤں کی زمین پر گرا تو اس کی نحوست سے ہرے بھرے درخت سوکھ کر کاٹا ہوئے، بہتی ندیاں خشک ہو گئیں، اونچے اونچے محل زمین بوس ہو گئے اور اس بستی کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اے عیسیٰ، جب نماز چھوڑنے سے دین برباد ہو جاتا ہے تو دنیا کیسے آباد ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ پچھلی امتوں کی طرح اگر ہم بھی فوراً عذاب میں مبتلا ہو جاتے، یا اللہ تعالیٰ اگر ہم پر بھی فوراً عذاب کا نازل ہونا باقی ہوتا، تو کفار و مشرکین کے سامنے ہماری کتنی رسوائی ہوتی اور وہ ہمارا کتنا مذاق اڑاتے۔ یہ تو محض اللہ کا فضل اور آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے فوراً پکڑ سے محفوظ رکھ کر ہمیں دنیا میں ذلیل و خوار ہونے سے بچایا، تاکہ ہمیں توبہ کرنے اور اپنی حالتوں کے بدلنے کا موقع ملے۔ ضرورت ہے کہ آج ہی بلکہ ابھی سے ترک نماز کی عادت سے توبہ کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تعلیم دینے کا عہد کر لیں، تاکہ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے، ہمارے معاشرے کو ایک روحانیت کے ماحول میں بدل دے، ہر طرف نور و نکھتوں کی بارشیں ہونے لگیں اور سارا ماحول نماز کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام خاندان والوں کو اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، پڑوسیوں کو، جس سے بھی ہمارا تعلق ہے، ان تمام کو نماز کا شوق دل میں پیدا فرما دے اور ہمیں نماز کے اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔